अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। आज़िज़ सामीन, हमने इस चैनल के ऊपर एक नए सिलसिले का आगाज़ किया है। सिलसिला है मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट के मुताल्लिक़, और इस सिलसिले का बुनियादी मकसद जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को, स्पेशली जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो तबीब हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट का हामिल है ये सिलसिला। आम लोग जो हैं, जो हमारे आम लिसनर्स हैं, वो भी इस सिलसिले से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मेडिकल टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। मेडिकल टेस्ट की अहमियत से कोई इनकार तो नहीं है, क्योंकि सही डायग्नोस्टिक में मेडिकल टेस्ट की अहमियत और किरदार बहुत ही ज़्यादा है। अगर डायग्नोस्टिक ही ठीक ना हो तो फिर इलाज के सही होने का चांस जो है वो भी बहुत कम होता है। तो इसलिए टेस्ट को समझना और जानना इसके मुताल्लिक़ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम जिस टेस्ट पर बात कर रहे हैं वो है ब्लड सीपी। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट। ये टेस्ट जो है ब्लड का टेस्ट है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है। ब्लड लिया जाता है जिस्म से, वेन्स से, और उनको एक स्पेशल बॉटल में लेबॉर्ट्री भिजवा दिया जाता है। उस बॉटल के अंदर एक कतरा, दो कतरे, एक लिक्विड, एक केमिकल भी मौजूद होता है, ताकि ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो जाए, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये क्लॉटेड ब्लड से परफॉर्म नहीं होता। इसके लिए फ़्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है या अनक्लॉटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। फिर इस टेस्ट की ज़रूरत क्यों है, क्यों ये टेस्ट करते हैं? तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जिस पर आगे जाकर हम गुफ्तगू करेंगे। उनको जानने के लिए, उनके मुताल्लिक़ समझने के लिए ये टेस्ट कराया जाता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। शायद ही दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा इंसान हो जिसने ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये टेस्ट जो है वो ना करवाया हो। जितने भी पेशेंट्स अस्पतालों में ज़ेर इलाज होते हैं, एडमिट होते हैं, उन सब पेशेंट को रेगुलर बेस पर ये टेस्ट जो है वो रिपीट करवाया जाता है। इस तरह आप किसी भी बीमारी के लिए अगर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सर्जन के पास जाते हैं तो वो भी ज़रूर आपको ये टेस्ट बेसिक टेस्ट में करवाता है। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और किरदार है इस हवाले से। तो इसमें ब्लड को देखा जाता है। अब ब्लड क्या शय है, किन किन चीज़ों से ब्लड जो है वो बना हुआ है? तो बेसिक दो चीज़ें हैं, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स है, जो मेडिसिन हम खाते हैं उसके ज़र्रात, मेटाबोलाइट्स। हाँ, इसी तरह जो मादे जिन्होंने बाहर जाना होता है, यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, उसका, प्रोटीन का, बहुत सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स का, केमिकल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ये सारी चीज़ें जो है ये प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं। ब्लड सेल्स भी प्लाज्मा के अंदर ही तैरते हैं। तो आप यूँ कह लें कि प्लाज्मा क्या है, ये एक पानी का एक बर्तन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो तैर रही होती हैं। तो ये जो टेस्ट है ये स्पेशली ब्लड सेल्स पर कंसंट्रेट करता है। ब्लड सेल्स जो है वो 3 किस्म के हैं। उनमें नंबर 1 है रेड ब्लड सेल है, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल है, और नंबर 3 प्लेटलेट्स है। रेड ब्लड सेल का काम ये है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, यही ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ब्लड के साथ मिल जाती है, और फिर ब्लड जो है या रेड ब्लड सेल जो है इसी ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में फैला देते हैं। तो ये इनका काम है, ऑक्सीजन का यही काम है, रेड ब्लड सेल का यही काम है। फिर आगे जो है वाइट ब्लड सेल है। वाइट ब्लड सेल का बुनियादी तौर पर जो काम है वो है इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ लड़ना। जब भी कोई फ़ॉरेन बॉडी, फ़ॉरेन से कोई भी चीज़ हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिज़म जिनमें बैक्टीरिया, वायरसेस शामिल हैं, तो ये जो सेल्स है वाइट ब्लड सेल्स जो है ये एक्टिव हो जाते हैं
اور ہمارے جسم کو انفیکشنز سے بچا دیتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے پلیٹلیٹس۔ پلیٹلیٹس کا بنیادی کام جو ہے وہ ہے بلڈ کو کلاٹ کرنا۔ جب جسم کے کسی حصے پر وونڈ آ جائے، زخم آ جائے، تو اس سے بلڈ نکلتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ بلڈ رک جاتا ہے۔ تو یہی بلڈ کیوں رکتا ہے؟ اس لیے رکتا ہے کہ ہمارے جسم میں پلیٹلیٹ موجود ہے۔ اگر پلیٹلیٹ موجود نہ ہو تو ہمارے جسم سے جو بلڈ نکلتا ہے وہ بھی نہیں رکتا، اور بعض اوقات اگر اس کی تعداد بہت ہی زیادہ کم ہو جائے، ڈاؤن ہو جائے، تو جتنے بھی ممبرینز ہیں، جیسے کہ ہمارے منہ کے اندر حلق میں ممبرینز ہے، اسی طرح ویجائنا کے اندر ممبرین ہے، اسی طرح انٹسٹائنز کے اندر ممبرینز ہے، تو ان ممبرینز میں سے پھر کیا ہوتا ہے، بلڈ جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طرح سکن کے نیچے جو ہے سرخ دھبے بن جاتے ہیں، تو یہ سب پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ڈینگی وبا ہے، تو ڈینگی میں بھی پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ایک اسپیشل علامت ہے کہ ڈینگی بخار کے دوران سکن کے اوپر سرخ دھبے بن جاتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں سی پی میں، سی بی سی میں، یا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں۔ پھر آگے ان کی شیپ کیا ہیں اور ان کی تعداد کیا ہیں، پھر آگے ڈفرینشیل کاؤنٹ ہے، وائٹ بلڈ سیل کی 5 قسمیں ہیں، اسی طرح ریڈ بلڈ سیل جو ہے اس میں ہیموگلوبن اور ہیماٹوکریٹس وغیرہ ان کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ان سب پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج جو ہے یہ ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے، صرف انٹروڈکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں، کیسے کرانا پڑتا ہے۔ یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک اسپیشل باٹل کی ضرورت ہوتی ہے، بلڈ لیا جاتا ہے جسم سے اور اس اسپیشل باٹل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب آگے جو ہے نیکسٹ ون، اس ٹیسٹ کی اہمیت کیا ہے؟ تو بلڈ کی جو بیماریاں ہیں بذات خود بلڈ کی بیماریاں، جیسے اگر سیلز میں، وائٹ بلڈ سیلز میں، ریڈ بلڈ سیل میں یا پلیٹلیٹس میں کمی ہے یا اس میں اضافہ ہے، یا ان کی شیپ جو ہے وہ نارمل سے مختلف ہے، تو ان سب کے متعلق ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح انفیکشنز کے متعلق ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی انفیکشن تو موجود نہیں ہے۔ اسی طرح امیون سسٹم کے متعلق ہم جانتے ہیں، امیون سسٹم بیسیکلی قوت مدافعت کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی جسم کے اندر وہ طاقت جس کے ذریعے ہم بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ اسی طرح جنرل ہیلتھ کنڈیشنز، بعض دیگر بیماریاں بھی ہیں جو ریڈ بلڈ سیل پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، تو ان کا اندازہ بھی ہم اس ٹیسٹ سے لگا سکتے ہیں۔ بلڈ کینسر کا اگر خدا نخواستہ کسی کو بلڈ کینسر ہو، وائٹ بلڈ سیل یا ریڈ بلڈ سیل یا پلیٹلیٹس مسلسل نیچے آ رہے ہوں، تو اندازہ ہم لگاتے ہیں کہ کہیں بلڈ کینسر تو نہیں ہے۔ نمبر آف بلڈ سیلز وغیرہ یہ بھی اسی میں دیکھا جاتا ہے۔ اب فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن اباؤٹ سی پی کے متعلق جو عام طور پر سوالات پوچھے جاتے ہیں، عام لوگ جو پوچھتے ہیں، میڈیکل ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ ساتھ ہمارے عام لیسنرز جو ہے ان کے ذہن میں یہ کویسچن آتے ہیں، وائی ڈو آئی نیڈ اے کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ؟ مجھے کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کی کیوں ضرورت ہے؟ تو اس پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ ٹیسٹ کیوں لکھتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بذات خود بلڈ سے بھی ہے اور آپ کے پورے جسم سے ہے۔ پورے جسم میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی بیماری ہو تو اس سے ہم اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اندازہ ضرور ہو جاتا ہے۔ What happens during a complete blood test؟ کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بلڈ آپ سے سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو لیبارٹری میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے، اسپیشل مشینری ہے اس کے ذریعے، اور پھر آپ کو وہ رپورٹ دے دی جاتی ہے۔ نیکسٹ ون ہے ویل آئی نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹو پریپیئر فار دس ٹیسٹ؟ اس ٹیسٹ کے لیے کوئی اسپیشل تیاری کی ضرورت ہے؟ مثال کے طور پر کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جن کے لیے بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو کیا اس ٹیسٹ کے لیے بھی کوئی ایسی تیاری کی ضرورت ہے؟ تو نو، اس کے لیے کسی قسم کی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ رینڈم ٹیسٹ ہے، کسی بھی وقت آپ کے بلڈ سے سیمپل لے کے لیبارٹری بھیجوا دیا جاتا ہے۔ اور آخری جو کویسچن ہے عموماً جو ذہن میں ابھرتا ہے ہر ٹیسٹ کے متعلق کہ اس کے کوئی خطرات ہے، کوئی رسک ہے؟ تو اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اگر سیرنج جو ہے وہ صاف ہو
اور جو بندہ آپ سے بلڈ لے رہا ہو وہ تھوڑا بہت ماہر ہو کہ آپ کو زخم نہ لگے. اس کے علاوہ اس کا کسی قسم کا کوئی رسک اس میں نہیں ہے, کوئی خطرہ اس میں نہیں ہے. تو ڈیئر آڈینس, آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. آج ہم بلڈ سی پی کا انٹروڈکشن یا تعارف آپ سے کرا رہے تھے. نیکسٹ اس ٹیسٹ پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور تقریباً 3 لیکچرز ہوں گے اس ٹیسٹ پر. ہاں, ایک ٹیسٹ میں ہم ریڈ بلڈ سیل کو اسٹڈی کریں گے, دوسرے میں ہم وائٹ بلڈ سیل کو اسٹڈی کریں گے, اور پھر تیسرے میں ہم پلیٹلیٹس کو اسٹڈی کریں گے اور تفصیلاً اس کو اسٹڈی کریں گے کہ کہیں پر کوئی کمی نہ رہ جائے. اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.